إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، نوجوانان ملت اسلامیہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بادشاہت و شہنشاہیت، جہ و جلال، منصب و مرتبہ اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے سارے جہاں کے لیے نبی اور رسول بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ عزیزان ملت، قربانی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت چاہے وہ چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہو، وہی عبادت قابل قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے یہاں وہی عبادت اجر و ثواب کا باعث بنے گی جس عبادت کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور وہی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی جس عبادت کو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق انجام دیا جائے۔ عبادت وہی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگی، ورنہ ایسی عبادتیں چاہے وہ کتنی ہی عظیم، کتنی ہی بڑی عبادتیں کیوں نہ ہو،
اگر ہم نے اس کو اپنی منمانی کے مطابق عبادت انجام دیا، اپنے طور طریقے کے مطابق انجام دیا، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق انجام دیا، اور وہ طریقہ عبادت کا وہ طریقہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ٹکراتا ہے، عبادت کا وہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکراتا ہے، تو پھر زندگی بھر ہم اس عبادت کو انجام دیتے رہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ عمل اسے مردود کر دیا جائے گا، وہ عمل ریجیکٹڈ ہوگا، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں قرار پائے گا۔ تو قربانی ایک عظیم عبادت ہے، ہم اس عبادت کو کس طرح انجام دیں؟ ہم اپنی اس عبادت کو اللہ رب العالمین کے یہاں قبول کروانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی عظیم عبادت انجام دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو اس عظیم عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ قربانی جیسی عظیم عبادت انجام دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو اس طریقے پر انجام دیں جس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، ورنہ اگر ہم اس عبادت کو یوں ہی انجام دیتے چلے گئے جس طرح ہمارے آباء و اجداد انجام دیتے رہے ہیں، جبکہ وہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے بالکل مخالف تھا، تو ہماری یہ عظیم عبادت جو اللہ رب العالمین نے سال میں ایک مرتبہ اس عبادت کا موقع نصیب فرماتا ہے، یہ عبادت بھی ہمارے ہاتھوں سے ہم کھو بیٹھیں گے، یہ عبادت بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بد نصیبی اور محرومی ہوگی کہ ہم اتنی عظیم عبادت انجام دے رہے ہیں، اپنی جسمانی تھکاوٹ اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنے پیسوں کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلے کہ یہ ہماری عبادت جو ہم نے انجام دی ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو پائی، تو پھر ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو انجام دینے سے پہلے اس عبادت کے صحیح طریقے کو جان لیں، اس کے احکام و مسائل سے بالکل اچھی طرح سے واقف ہو جائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اس عبادت کو انجام دے سکیں اور یہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہو سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قربانی اس کا پس منظر کیا ہے۔ قربانی کا پس منظر بڑا ہی مشہور اور معروف ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوا کہ وہ اپنے لخت جگر کو بارگاہ الہی میں پیش کریں، بارگاہ الہی میں قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، فوراً اپنے لخت جگر کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیا اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پس منظر میں جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کی بالکل تعمیل کی ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوا، یا قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو قد سچ کر دکھایا، اے ابراہیم تم نے جو اللہ رب العالمین نے حکم تمہارے لیے پیش کیا تھا تم نے اس کو مکمل طور سے انجام دینے کی کوشش کی۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک دمبا حاضر فرمایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کے بدلے میں اس جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کر دو۔ تو اس پس منظر میں میں اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے ہر سال جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے کیا اس عبادت کی کوئی خاص فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے؟ جیسا کہ بعض ضعیف اور من گھڑت روایات یہ پیش کی جاتی ہے قربانی کی فضیلت میں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، جانور قربانی کے طور پر ذبح کرتا ہے، تو یہ قربانی کا جانور اس کے لیے جنت کی سواری بنے گا، جبکہ اس کی کوئی بھی حقیقت، اس روایت کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔
تو آئیے، قربانی اللہ رب العالمین کی ایک عبادت ہے، یقیناً اللہ رب العالمین سے امید کی جائے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بہترین اجر و ثواب سے مجھے اور آپ کو نوازے گا۔ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ تو آئیے قربانی کی حکمت جانتے ہیں کہ قربانی کیوں پیش کی جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جیسا کہ سب سے پہلی حکمت، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا، قل ان صلاتی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کی ایک اہم جو حکمت ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک اہم حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس میں سے کھاؤ اور مسکین اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو قربانی کی حکمتوں کو ہم نے جانا۔ قربانی کی مشروعیت، کیا دین اسلام کے اندر قربانی مشروع ہے، جائز ہے؟ اس کے بہت سارے دلائل، جیسا کہ سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ اسی طرح جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانی نماز عید سے پہلے ہی کر دی، اپنے جانوروں کو نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا، جبکہ نماز عید کے بعد جانور کو قربان کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چیز دیکھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، جس نے بھی نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا تو وہ اس جگہ اور ایک دوسرے جانور کو ذبح کرے۔ اسی طرح قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ اکثر صاحب استطاعت، صاحب مال و دولت اپنے پاس استطاعت رکھنے کے باوجود اس عمل سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش نہ کی جائے تو یہ کیا اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہے، اس کے پاس جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے، اس قدر مال موجود ہے، استطاعت ہے، اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی، ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی اس سے قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یقیناً قربانی سنت مؤکدہ ہے، لیکن استطاعت رکھنے کے باوجود، ہر چیز کی سہولت موجود ہونے کے باوجود بھی اس عظیم عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ یقیناً بڑی ہی محرومی اور بدنصیبی کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو آئیے، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس کے کیا شروط ہیں؟ قربانی اگر ہماری قبول ہونی ہے تو کن شرطوں کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو قربانی اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کرنی ہوگی؟ قربانی کی سب سے پہلی شرط اگر میں بتاؤں تو قربانی کی سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے جانور کو ذبح کریں، قربان کریں، اپنی قربانی پیش کریں تو خالص اللہ رب العالمین ہی کے لیے اس عبادت کو انجام دیا جائے، ریاکاری سے وہ عمل محفوظ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کل لوگ
مقابلے کے طور پر، کمپٹیشن کے طور پر جانوروں کو خریدتے ہیں، کمپٹیشن کے طور پر خریدا جاتا ہے اور اپنے گھر کے باہر باندھ کر نیت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر میں اس لائق سمجھا جاؤں کہ میں نے اس معاشرے کے اندر، میری سوسائٹی کے اندر سب سے قیمتی اور مہنگا جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کیا۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں بڑا مہنگا جانور اور بڑا فربا جانور پیش کیا ہے، لیکن یہ جو آپ کی نیت ہے کہ لوگوں کے اندر میں اس لائق سمجھا جاؤں، عزت اور شرف آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ لوگوں، مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے متعلق شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل انجام دینا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل انجام دینا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں کو انجام دینا، یہ شرک اصغر اور ریاکاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عبادتوں کو انجام دیا کرتے تھے، روز قیامت دربار الہی میں حاضر ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے اپنی ان عبادتوں کا ثواب مانگیں گے۔ اللہ رب العالمین، ہم نے دنیا کے اندر تیری یہ عبادتیں کی ہیں، ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوگا، جاؤ ان لوگوں کی طرف جا کر اپنے ثواب کو حاصل کرو جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا کے اندر عبادتیں انجام دیا کرتے تھے۔ تو بتائیے کس حد تک وہ لوگ ہماری عبادتوں کا ثواب دے سکتے ہیں؟ وہ خود اللہ رب العالمین کے دربار سے، اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب حاصل کرنے کے محتاج ہے، وہ ہماری عبادتوں کا کیا ہم کو ثواب عطا کر سکتے ہیں؟ ہاں، دنیا کے اندر آپ کی عزت ہوگی، آپ کا احترام ہوگا، آپ کی قدر ہوگی، بس، لیکن وہ چیز ختم ہونے کے بعد یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی ہی محرومی کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا۔ تو قربانی اگر پیش کی جائے تو خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ ایک دوسری چیز اس قربانی کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اس طریقے پر انجام دی جائے جس طریقے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور وہی طریقہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات بتائی ہے۔ ایمان لانے کے بعد صرف عمل کرنا نہیں ہے بلکہ عمل صالح اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو عمل صالح سے متعلق مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عمل صالح ایسا اس عمل کو کہا جاتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور نبی کے طریقے پر ہو۔ اگر وہ عمل ہم نے خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر انجام دیا، ہم نے قربانی اس لیے پیش کی کہ مجھے اللہ رب العالمین کے دربار سے اس کا ثواب حاصل کرنا ہے، خالص آپ کی نیت یہ ہے کہ میری یہ قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہو جائے، اور طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کے بالکل مخالف ہے، وہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، گرچہ خالص اللہ کے لیے دی گئی ہے اور آپ کی عبادت بالکل عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن وہ عبادت اللہ رب العالمین کی خوشنودی نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دی جائے، گرچہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن وہ عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ کی عبادت اگر اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہونی ہے تو دو شرطیں اس کے اندر لازم اور ضروری ہے، اور دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی جانی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کی خوشنودی اللہ ہی کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تب جا کر وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور ایسا شخص جس کی ساری زندگی شرک و بدعت میں گزری، اس کی عبادت اللہ رب العالمین کی یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے اللہ کے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی عمل اللہ رب العالمین کی جانب سے برباد کر دیے جائیں گے۔
اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر 17 سے 18 بڑے بڑے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ بڑے بڑے بزرگ شخصیتوں نے بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان کے بھی سارے عمل اللہ رب العالمین برباد کر کے رکھ دے گا۔ عبادت کتنی ہی بڑی ہو، حج جیسی عظیم عبادت آپ نے انجام دی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ شرک میں گزر رہا ہے اور آپ کی وفات بھی اسی حالت میں ہو چکی ہے، تو پھر آپ کی یہ عظیم عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کر لے، اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مانے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق طریقے کے مطابق عمل انجام دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور آخر کیسا؟ قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں یہ چیز ہے کہ وہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جن جانوروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں میں سے اللہ رب العالمین کا نام لے۔ اور بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، نر مادہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ان جانوروں کی قربانی ہمیں پیش کرنی ہے۔ اب جانوروں کی جو عمر ہونی چاہیے، جانور آخر ہونا کیسا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ذبح کرو ایسا جانور جو دو دانتا نہ ہو۔ تو جانور کے اندر یہ شرط لگائی گئی ہے کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، یعنی دو دانتا ہونا چاہیے۔ دو دانتا یعنی اس کے دو اگلے نچلے دو دودھ کے دانت ٹوٹ کر دوسرے دانت آ چکے ہوں۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ گائے اگر ہوگی تو مکمل 2 سال کی ہونی ضروری۔ یہ چیزیں جو بتائی گئی کہ 2 سال ہونی چاہیے، اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، یہ اس وقت ہوگی جب اس کے علامت کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہو، ورنہ اصل جو چیز ہے وہ دانتا جانور ہونا ضروری ہے، تب جا کر اس جانور کی قربانی پیش کی جائے گی۔ ہاں اگر دانتا جانور نہ ملتا ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ 1 سال کا جزا، یعنی بھیڑ 1 سال کا اگر ہو تو اسے قربان کیا جا سکتا ہے اس وقت، تب یہ 2 دانتا جانور ہمیں میسر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جانور آخر ہونا کیسا چاہیے، اس کے اندر ایسی کون سی صفات، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ جانور قربانی میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مسند احمد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے جانور کے کان اور آنکھ کو خوب غور سے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَلَّا نُضَحِّي بِعَوْرَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان اگلی جانب سے کترا ہوا، کان پچھلی جانب سے کترا ہوا ہو، کان چڑا اور کان میں سوراخ والا جانور قربانی میں نہ پیش کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ جانور کے اندر عمومی طور پر اگر یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو جانور کے اندر نقص پیدا ہوگا اور اس جانور کی قربانی پیش نہ کی جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کان کٹا ہوا ہو، اسی طرح واضح کانا ہو، یعنی اس کا کانا پن جو ہو وہ بالکل واضح نظر آتا ہو اور واضح طور پر لنگڑا ہو، اور اسی طرح واضح طور پر اس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو، بیمار ہو اس کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہو، اور لاغر جس کے اندر مغز نہ ہو، بالکل دبلا پتلا جس کی جو ہے وضاحت ہو جاتی ہو ایسے طریقے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی العورا بین العورا، قربانیوں میں 4 جانور جائز نہیں ہیں۔ کانا جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور بالکل جو ہے ایسا جانور جس کے اندر مغز ہی نہ ہو۔
ایسے جانور کی قربانی پیش کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں اب ایک چیز یہ رہی کہ جانوروں کے اندر کتنے حصے مل سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو عید الاضحیٰ آ گئی، تو ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 شریک ہوئے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ گائے کے اندر 10 افراد مل سکتے ہیں اور گائے کے اندر 7 افراد مل سکتے ہیں اور اونٹ کے اندر 10 افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جانور سارے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، گرچہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ گھر کے ہر فرد کے لیے ایک جانور قربان کیا جائے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ ایک جانور سارے خاندان کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ہاں آپ ایک سے زائد قربان اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اسی طرح قربانی کا وقت ایک اہم چیز ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جو نماز عید سے پہلے قربانی کر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ جنہوں نے بھی ایسا عمل کیا ہے وہ دوسرا جانور لائے اور نماز عید کے بعد پھر سے قربانی پیش کرے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے دی گئی قربانی یہ عام ہوگی، بل یہ اس قربانی کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں قربانی کے احکام و مسائل میں ثابت ہیں۔ ایک چیز آخری میں آپ کے لیے رہنمائی کر دوں کہ اس عید کے موقع پر خاص طور پر جو چیز مسلمانوں کے لیے اعزاز ہے وہ ہے الطہور شطر الایمان۔ مسلمانوں کے لیے یہ چیز بیان کی گئی کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، مگر افسوس ہوتا ہے بس اوقات کہ کسی علاقے کو دیکھنے پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ واقعی میں یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اتنی گندگی عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھنے میں ملتی ہے، خصوصاً مسلمانوں کے علاقوں میں۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو امتیاز، جو اعزاز امت مسلمہ اور مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور سے اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی جو شناخت، مسلمانوں کی جو پہچان ہو، کہیں وہ گندگی سے نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ان کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔